إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کرتے وقت اس کی بنیادوں کو بلند کرتے وقت اللہ وحدہ لا شریک سے کچھ دعائیں مانگی تھیں انہی میں سے ابراہیم علیہ السلام کی اہل حرم کے حق میں کہ جو لوگ بیت اللہ جیسے عظیم مقام کے ارد گرد رہنے والے اور آباد ہونے والے تھے ان کے بارے میں حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے ایک دعا یہ بھی کی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم کہ اے اللہ اس حرم کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کو بھیجنا ایک نبی کو مبعوث کرنا یتلو علیہم آیاتک وہ نبی ان لوگوں کے اوپر تیری آیتوں کی تلاوت کرے تیری آیات کو پڑھے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور وہ رسول آ کر ان لوگوں کو کتاب و حکمت کی کتاب و سنت کی تعلیم دے وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ بھی کرے ان کو پاک بھی کرے إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ یقیناً اے اللہ تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جیسا کہ مسند احمد وغیرہ میں ہے، آپ فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نبی کے بھیجنے کے متعلق جو دعا کی تھی، اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور مجھے لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہی ذات ہے کہ جس نے امیین میں ان پڑھ لوگ جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی اور وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ان کی طرف ایک رسول بھیجا، منہم جو انہی میں سے تھا، انہی کے خاندان میں سے، انہی کے قبیلے سے تعلق رکھنے والا۔ وہ رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، ان لوگوں کے اوپر ان کے رب کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس رسول کی آمد سے پہلے، اس رسول کی بعثت سے پہلے، اس پیغمبر کی تعلیم اور تزکیے سے پہلے، اس دنیا کے لوگ، عرب کے لوگ، حرم کے باسی، بیت اللہ کے پڑوس میں آباد لوگ، اللہ فرماتے واضح طور پر گمراہی میں تھے۔ تو رب کائنات نے اس آیت میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے لوگوں کی طرف بھیجنے کا ایک بڑا عظیم مقصد ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کیے جانے کے، نبی اور رسول بنائے جانے کے بہت سارے مقاصد تھے، ان میں سے بڑا ایک اہم مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اور اسی طرح دیگر کئی آیات کے اندر یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیجا گیا، نبی اور رسول بنایا گیا، شریعت دے کر دنیا والوں کی طرف ان کو مبعوث کیا گیا۔ تو اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا وَيُزَكِّيهِمْ، تاکہ وہ رسول دنیا کے لوگوں کی، کائنات کے لوگوں کی اصلاح کرے اور ان کا تزکیہ کرے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کا ایک مقصد لوگوں کا تزکیہ کرنا بھی تھا، لوگوں کو صاف ستھرا بنانا، لوگوں کو پاک بنانا، اور اسی طرح سے لوگوں کو پاکیزہ ماحول فراہم کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا۔ تزکیہ کرنے کا کیا مطلب؟ تزکیہ کرنے کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، جن کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو دنیا کے لوگوں کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا تاکہ آپ علیہ السلام وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے، ان کو کفر سے پاک کرے، شرک سے پاک کرے، تمام قسم کے گناہوں کی گندگی اور نجاست سے ان کو پاک اور صاف کرے، اور اسی طرح سے برے اخلاق سے، بد اخلاقی سے، برے رویے سے، بد کرداری سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پاک اور صاف کرے۔ یہ معنی ہے یزکیہم کا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یزکیہم کا معنی یہ ہے یجعلہم ازکیاء القلوب بالایمان، اللہ نے اپنے نبی کو دنیا کے لوگوں کی طرف بھیجا ہی اس لیے تھا تاکہ وہ نبی لوگوں کو ایمان کی تعلیم دے، ایمان کی تربیت دے، اور تاکہ لوگ پاکیزہ دل والے بن جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں کو پاک اور صاف کرنے آئے تھے۔ اور ابن جریج اور مقاتل رحمہ اللہ دو بہت بڑے مفسر ہیں، ان کا قول ہے کہ یزکیہم کا معنی ہے یطہرہم من دنس الکفر والذنوب، کہ نبی کریم علیہ السلام لوگوں کو کفر اور گناہوں کی میل کچیل سے صاف کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے کے بعد، نبی بننے کے بعد، نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد اپنے اس
بعثت کے مقصد کو بخوبی انجام دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں ان لوگوں کی تربیت کی جو آپ کے اوپر ایمان لانے والے تھے، آپ نے ان کا تزکیہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ اور تربیت کا حق ادا کر دیا، حتیٰ کہ اس کے اوپر اپنے دشمن بھی گواہیاں دیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بندہ مذاق کے طور پر مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے، انی لا ارا صاحبکم، ہم تمہارے صاحب کو یعنی تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، یعلمکم کل شیء، کہ تمہارے نبی محمد علیہ السلام تمہیں ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ یہ کیسا نبی ہے، ہر چیز کی تعلیم دے رہا ہے، ہر بات سکھا رہا ہے، ہر کام کے بارے میں تربیت دے رہا ہے، حتی الخراء، بڑی عجیب بات ہے، تم کہتے ہو ہمارا نبی ہے، تم کہتے ہو ہمارا رسول ہے، ہم دیکھتے ہیں تمہیں ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں، حتیٰ کہ تمہیں قضائے حاجت کے آداب کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مشرکین میں سے ایک بندہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو مذاق اڑاتے ہوئے، طنز کرتے ہوئے، تانا دیتے ہوئے کہتا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اجل، ہاں جو بات تو کر رہا ہے اللہ کی قسم بات ویسے ہی ہے، جو نبی اللہ نے ہماری طرف بھیجا ہے وہ نبی ہمیں ہر چیز سکھاتا ہے، وہ پیغمبر ہمیں ہر چیز کے بارے میں تربیت دیتا ہے، اور وہ نبی ہر معاملے میں ہماری تربیت کرتا ہے، حتیٰ کہ اس نبی نے ہمیں قضائے حاجت کے آداب کے بارے میں بھی تربیت دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب ہم قضائے حاجت کے لیے جائیں، قبلے کی طرف اپنا منہ بھی نہ کریں، قبلے کی طرف اپنی پیٹھ بھی نہ کریں۔ ہمارے نبی نے ہماری تربیت کی ہے کہ جب ہم قضائے حاجت کے لیے جائیں تو دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا نہ کریں۔ ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب ہم قضائے حاجت کے لیے جائیں تو پھر قضائے حاجت میں جب استنجا کرنے کے لیے پتھر اور ڈھیلوں کی ضرورت پڑ جائے، ہمارے نبی نے تربیت دی ہے کہ 3 سے کم پتھروں کے ساتھ استنجا نہیں کرنا ہے، ہڈی اور گوبر کے ساتھ بھی استنجا نہیں کرنا ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں یہ سب سکھایا ہے۔ تو مشرک اعتراض کر رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زبان سے حق بات نکلوا دی۔ مشرک بھی گواہیاں دے رہا ہے کہ تمہارا نبی ہر معاملے میں تمہیں تعلیم دیتا ہے، ہر چیز سکھا رہا ہے، اور اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بھی بڑا کچھ سکھانے والی بات تھی، قضائے حاجت کے آداب سکھائے جا رہے ہیں، لیکن یہ اہل ایمان کے لیے یہ بھی شرف کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کے اندر بھی، جس کو عام طور پر لوگ چھوٹا اور معمولی سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کے اندر بھی اپنی امت کی صحیح معنوں میں تربیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیا، اللہ کے رسول کی ذمہ داری یہ تھی، فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، ہم نے نبی بھیجا اس لیے وَيُزَكِّيهِمْ، تاکہ ان کے اخلاق کے اندر، ان کے کردار کے اندر، ان کے عقائد کے اندر، اور اسی طرح ان کے معاملات کے اندر جو بگاڑ، خرابی، ٹیڑھ پن، کچرا بھی موجود ہے، نبی کی ذمہ داری یہ ہے ان تمام خرابیوں کو نبی پاک اور صاف کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے اپنی بعثت کے اس مقصد کو صحیح معنوں میں نبھایا، اور اس کو نبھانے کا، ذمہ داری کو پورا کرنے کا اللہ کے رسول نے حق ادا کر دیا۔ ہر معاملے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی۔ اس لیے لوگوں، اگر چاہتے ہو اپنی تربیت کرنا، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہتے ہو، اپنے گھر کے افراد کی تربیت کرنا چاہتے ہو، معاشرے کے افراد کی تربیت کرنا چاہتے ہو، اور اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہو، یہ یورپ والے، مغرب والے، اور اسی طرح سے ان ممالک والے، ان کے جو تربیت کے اصول ہیں وہ اختیار نہ کرو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور بہتر تربیت کرنے والا دنیا میں آیا ہی نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرنے کے معاملے میں بھی، تزکیے کے معاملے میں بھی ہماری اسوہ حسنہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ
فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول تمہاری اسوہ حسنہ، تربیت کرنی ہے، تزکیہ کرنا ہے، تو آؤ محمد کریم علیہ السلام کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کی حدیث اٹھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر ایمان کے معاملے میں تزکیہ کیا، وہاں پر اللہ کے رسول نے کھانے پینے کے بارے میں بھی تربیت کامل و اکمل اس لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کی تربیت کی، صحابہ کرام کا وہ معاشرہ ایسا بہترین معاشرہ ہے، پوری دنیا کے اندر ڈھونڈنے پر بھی اس معاشرے جیسی مثال نہیں ملتی۔ میرے نبی نے ان کی تربیت کی تھی، اور جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کی اللہ کے رسول نے تربیت کی، جن افراد کی اللہ کے رسول نے تربیت کی، جن لوگوں کے اللہ کے رسول نے تزکیہ کیا، تربیت کی، اللہ کی قسم وہ کائنات کے اندر بہترین لوگ ہیں۔ یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آئے تھے لوگوں کا تزکیہ کرنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام تو آئے تھے لوگوں کا تزکیہ کرنے کے لیے، اور آپ نے اس کا حق ادا کیا، لوگوں کی تربیت کی، آپ نے تزکیہ کیا، ایسے بہترین افراد تیار کیے، دنیا میں ان کی مثال نہیں ملتی ہے۔ آہستہ آہستہ مسلمانوں نے نبی کریم علیہ السلام نے جن اصول و بنیادوں کی بنیاد پر لوگوں کا تزکیہ کیا تھا، اپنی امت کی تربیت کی تھی، آہستہ آہستہ مسلمان ان اصول و بنیادوں کو چھوڑتے گئے، حتیٰ کہ آج مسلمانوں کا معاشرہ ایسا ہے کہ یہودی عیسائی ہندو بھی دیکھ کر شرما جائے۔ یہ کیوں ہوا کہ ہم نے وَيُزَكِّيهِمْ کا معنی سمجھے نہیں، ہم نے نبی کے آنے کا مقصد سمجھے نہیں، ہم نے مقصد کچھ اور سمجھ لیا ہے۔ ہم نے مقصد یہ سمجھا، اکثر مسلمانوں نے آج مقصد یہ سمجھا کہ سال کے بعد 12 ربیع الاول آئے گا، تم نے اپنے گھر کے اوپر جھنڈا بھی لگانا ہے، گھر کے اوپر روشنیاں کرنی ہے، لائٹنگ کرنی ہے، پیسہ خرچ کرنا ہے، محفل میلاد بنوانی ہے، اور یہ اگر تم کرو گے تو تم نبی کے آنے کی خوشی مناؤ گے، جشن مناؤ گے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کا آنا وہ صرف سال کے بعد نہیں منایا جاتا۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، جو یُزَكِّيهِمْ کا معنی سمجھتا ہے نبی آئے تھے تزکیہ کرنے کے لیے، تربیت کرنے کے لیے۔ سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جو نبی علیہ السلام کی ان تربیت تزکیے کے اصولوں کو سارا سال اپناتا ہے۔ اور آج مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ولادت کے جلوس نکال رہے ہیں، جشن ولادت منا رہے ہیں، اور ایسے عجیب و غریب کام گھڑ لیے نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے جشن کے نام پر کہ ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، حالانکہ وہ اصل مقصد جس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے تھے، وہ ایک مقصد یہ بھی تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوموں کو، گھروں کو، معاشرے کو، اس کے افراد کو، ملکوں کے مرد اللہ کے رسول پاک کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور آج مسلمانوں کے گھروں کے اندر بھی گندگی، مسلمانوں کا معاشرہ بھی گندگی اور غلاظت کا ڈھیر بنا ہوا، مسلمانوں کے ملکوں کے اندر بھی بے حیائی کی غلاظت بھری ہوئی۔ کیا ان مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد سمجھا؟ اللہ کی قسم ہرگز نہیں سمجھا۔ تو بات ہو رہی تھی نبی کریم علیہ السلام نے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر شعبے میں اپنے امتیوں کا تزکیہ کیا، تربیت پاک اور صاف کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے صاف ستھرا کیا ہر معاملے کے اندر۔ آئیے چند مثالیں دیکھتے ہیں اس حوالے سے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کس طرح تزکیہ کیا اور کس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی کن کن کاموں پر کس انداز سے، کس طریقے سے، کس بہترین اسلوب اور انداز کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کا، ساتھیوں کا تزکیہ کیا، ان کی تربیت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد کے معاملے میں بھی اپنے صحابہ کی تربیت کی، صحابہ کا تزکیہ کیا۔ ایک ادنا سا بھی معلومات رکھنے والا مسلمان اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، بت پرستی کے اندر مبتلا تھے، اور اسی طرح سے غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ کے سوا غیروں کی پوجا ہوتی تھی، عبادت کے وہ کام جو اللہ کے لیے کیے جانے چاہیے تھے وہ لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی بنا پر وہ کام کبھی تو کسی چٹان کے آگے کرتے اور کبھی کسی مورتی کے آگے، کبھی کسی درخت کے آگے، یا کبھی کسی اور جگہ کے اوپر۔ مقصد یہ تھا تاکہ ان لوگوں کا قرب حاصل جائے اور یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے، مقام و مرتبے میں، رفعت اور شان کے اندر۔ مقصد یہ تھا کہ یہ اللہ کے نیک بندوں کی مورتیاں ہیں، ہم ان کے سامنے عبادت کا کام کریں گے تو پھر یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے۔ یہ بات تھی نا بھائی، اگر آپ باقاعدگی کے ساتھ آتے ہیں تو بار بار یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ یہ حالت تھی اس وقت کے لوگوں کی، بت پرستی کے اندر مبتلا اور اللہ کے سوا غیر اللہ کی عبادت پرستش پوجا کے اندر مبتلا، اور اسی طرح سے ان کے عقائد کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہو چکی تھی، بہت ساری خرابیاں پیدا ہو چکی تھی، عجیب و غریب خرابیاں تھی۔ ہمارا موضوع وہ نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دنیا کے اندر آئے تو آپ علیہ السلام نے وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی آئے لوگوں کا تزکیہ کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو شرک کی دلدل سے نکالا توحید کی طرف۔ لوگ جھکتے تھے مخلوق کے سامنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ کے بندوں کو مخلوق کے سامنے جھکنے سے اٹھا کر ایک خالق کے سامنے جھکنا سکھایا۔ یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کے رسول نے عقائد کا بھی تزکیہ کیا، عقیدوں کے بارے میں بھی تربیت کی، اور اللہ کے رسول نے ان کے عقائد کے اندر جو بھی شرکیہ باتیں تھیں، جو بھی کفریہ باتیں تھیں، عقائد کے اندر جو بھی خرابی تھی، ٹیڑھ پن تھا، قدر بھی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيُزَكِّيهِمْ، ان تمام خرابیوں کو اللہ کے نبی نے پاک اور صاف کر دیا، صاف ستھرا عقیدہ عطا کیا، اور ایسے لوگ، ایسے افراد اللہ کے رسول نے تیار کیے، ایسی تربیت اللہ کے نبی نے کی عقائد کے معاملے میں، ایسا زبردست اللہ کے رسول نے تزکیہ کیا کہ جن لوگوں کے عقیدے کی تربیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ لوگ گردن تو کٹا گئے، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھکنا گوارا نہیں کیا۔ مثالیں بہت زیادہ ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، یہ تھا اللہ کے نبی کا تذکرہ عقائد کے معاملے میں۔ عذاب دیے گئے، ان کے جسم کے گوشت کاٹے گئے، حتیٰ کہ گرم سلاخیں ان کی پیٹھ کے اندر داخل کی گئی، لیکن ایک رب کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھکنا، اس کی عبادت کرنا، اس پر راضی نہیں ہوئے۔ اور جن لوگوں کے عقیدے کا تزکیہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا تھا، انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کرانا تو منظور کر لیا، حتیٰ کہ اپنا وطن، بیوی، بچے، مال دولت، عزیز و اقارب، حتیٰ کہ اپنی جان بھی دینی پڑ گئی، اولاد بھی قربان کرنی پڑ گئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا بہترین تزکیہ کیا، ایسی زبردست اللہ کے رسول نے تربیت کی توحید کے اوپر، عقیدہ صحیحہ کے اوپر، کہ صحابہ کرام نے سب کچھ قربان کر دیا لیکن توحید کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ اور آج اکثر مسلمان اور ہمارے وہ بھائی جو زور و شور کے ساتھ عید میلاد النبی مناتے ہیں، وہ نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے عقیدے کو مانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عقیدے کا تزکیہ لے کر آئے تھے، نبی علیہ السلام نے جو عقیدے کے معاملے میں تربیت کی تھی، وہ لوگ اس کو مانتے نہیں۔ یہ کیسی محبت ہے بھائی، یہ کیسا جشن ولادت ہے؟ جشن ولادت تو منا لیا، عقیدہ بھی اپنی مرضی کا، عبادت بھی اپنی مرضی کی، عمل بھی اپنی مرضی کا۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کی تربیت کس نے کی تھی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ایک دو مثالیں دیکھتے ہیں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب ان کے عقیدے کا تزکیہ کیا، عقیدے کے معاملے میں توحید پر، صحیح عقیدے پر ان کی تربیت کی، تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کیا ان کے اوپر اثر ہوا، کیسے تربیت یافتہ افراد پھر تیار ہوئے، کیسے صاف ستھرے لوگ پھر اس معاشرے کے اندر
وہ چلتے پھرتے تھے، وہ بھی انسان تھے، فرشتے نہیں تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ پتھروں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ سنن دارمی کے اندر ایک تابعی ہے ہارون بن معاویہ رحمہ اللہ، ان کا یہ قول مروی ہے۔ ہارون بن معاویہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ جب سفر کو نکلتے تھے تو اپنے ساتھ 4 پتھر اٹھاتے تھے۔ کتنے؟ 4 پتھر اٹھاتے تھے۔ 4 پتھر اپنے سامان سفر کے ساتھ لے کر نکلتے تھے۔ 3 پتھر تو اپنی ہڈیا کے لیے لے کر نکلتے تھے۔ 3 پتھر، ایک پتھر ادھر رکھا، 2 ادھر رکھے، نیچے آگ جلائی، اوپر ہڈیا رکھی، اپنا کھانا پینا جو بھی ہے وہ کیا۔ اور کہتے ہیں 4تھا پتھر اس لیے لے کر رکھتے تھے سفر میں اس کی عبادت کرنے کے لیے، پتھر کی عبادت کرنے کے لیے اپنے تھیلے کے اندر رکھا ہوا ہے، سامان کے اندر رکھا ہوا ہے، 3 ہڈیا کے لیے اور 4تھا عبادت کے لیے۔ یہ حالت اور کیفیت تھی زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی۔ اللہ نے اپنی مخلوق کے اوپر رحم فرمایا، اللہ نے رحمت فرمائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور نبی کی ذمہ داری لگائی وَيُزَكِّيهِمْ، کیا ہے نبی آپ نے ان لوگوں کا تزکیہ کرنا ہے۔ نبی کے آنے سے پہلے لوگ پتھروں کو بھی مشکل کشا سمجھ رہے ہیں، پتھروں کو بھی نفع اور نقصان کا مالک سمجھ رہے ہیں، پتھروں کی بھی عبادت کر رہے ہیں، پتھروں کے سامنے بھی نفع نقصان کی امید سے جھک رہے ہیں۔ اللہ کے رسول آئے، آپ نے ایسی تربیت کی، ایسا تزکیہ کیا، عقیدے کی ایسی اصلاح کی کہ حضرت عابس بن ربیعہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں؟ حجر اسود کے پاس ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ حجر اسود کے پاس آئے اور حجر اسود کو بوسہ دیا۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کے بعد حجر اسود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں انی لعالم انک حجر، اے حجر اسود سن لے، عمر کا ایمان ہے، عمر کو پتہ ہے، عمر کا یقین ہے، انک حجر، یقیناً میں جانتا ہوں، علم رکھتا ہوں، اے حجر اسود اگرچہ تو جنت سے آیا ہے لیکن پھر بھی پتھر ہے۔ یہ کس نے تربیت دی تھی؟ جی کس نے تربیت دی تھی؟ ایک طرف زمانہ جاہلیت سفر پر جا رہا ہے، پتھر کو عبادت کے لیے اٹھا کے لے جا رہا ہے، اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تزکیہ کیا، آپ نے عقیدوں کو صاف ستھرا کیا، آپ نے عقائد کو خالص کیا۔ حضرت عمر حجر اسود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یہ کوئی عام پتھر ہے؟ جی اس کی فضیلت پتہ ہے نا آپ کو؟ کہاں سے آیا ہے؟ جنت سے آیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں حجر اسود کے علاوہ جنت کی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ حجر اسود سے آیا ہوا پتھر، اس پتھر کے کیا کہنے؟ جی اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ جنت کی طرف ہے۔ آج لوگ تو سرکار کی طرف نسبت کرتے ہیں نا، کہ فلاں سرکار کی طرف اس کی نسبت ہو گئی ہے۔ آپ کو کیا پتا اس پتھر کے اندر کتنی برکتیں ہیں، کتنے اس سے فیض ملتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور روایت کے اندر، اس میں نہیں، حضرت عمر نے فرمایا عمر جانتا ہے کہ تو پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، اے حجر اسود سن لے، عمر کا ایمان اور عقیدہ ہے، اگرچہ تو حجر اسود ہے لیکن نفع اور نقصان تو بھی نہیں دے سکتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ جو عقیدہ بیان کر رہے ہیں حجر اسود کو مخاطب کر کے اپنی طرف سے کر رہے تھے؟ نہیں، یہ کس کی تربیت تھی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ اچھا یہاں پر اشکال پیدا ہوتا تھا، جی آپ حجر اسود کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتے ہیں تو پھر بوسہ کس بات کا؟ وہ اشکال بھی دور کر دیا، کہا وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ، اگر عمر نے رسول اللہ کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو کبھی بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ بوسہ اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ حجر اسود ہم نے تجھے نفع نقصان کا مالک سمجھا ہے، بوسہ اس لیے دیتا ہوں میرے نبی نے تجھے بوسہ دیا تھا، ورنہ حجر اسود تو بھی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے کیا کرنے کے لیے؟ تزکیہ کرنے کے لیے۔ اور آج
وہ لوگ، بڑے افسوس کی بات ہے، اللہ کی قسم دل جلتا ہے، دل جلتا ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نعرہ بلند کر کے لوگوں کو عید میلاد اس طرح کی باتوں کے اندر لگائے ہوئے، اللہ کی قسم وہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے پیروکاروں کو یہ تربیت دیتے ہیں، اگر پتھر کو فلاں سرکار سے نسبت ہو گئی، بڑا پہنچا ہوا پتھر ہے، مٹی کو فلاں سرکار سے نسبت ہو گئی، بڑی بابرکت مٹی ہے، وہ خاک شفا ہے، اس کو کھاؤ بھی صحیح، اس کو باندھو بھی صحیح۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اللہ کے رسول اس لیے آئے تھے؟ اللہ کے نبی آئے تھے بھائی یزکی، تزکیہ کرنے کے لیے، عقیدوں کو صاف ستھرا کرنے کے لیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تزکیہ کیا عقائد کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت کی، ایسی بہترین تربیت کی، عقائد کو ایسا صاف ستھرا کیا، عقائد کے اندر جو بھی ملاوٹیں تھی، اللہ کی قسم آپ نے تمام خرابیوں سے عقیدہ توحید کو صاف کر کے دنیا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بات ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کے اندر بھی ہے لیکن اور الفاظ کے ساتھ ہے، ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ سنن ابو داؤد کے، حدیث صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، ان سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک بار جا رہے تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی اس قافلے کے اندر موجود تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دوران سفر چلتے ہوئے اپنے والد کی قسم اٹھا رہے تھے، اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں آتا ہے کہ وابی کہہ رہے تھے، مجھے میرے باپ کی قسم، مجھے میرے والد کی قسم۔ تو پیچھے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اپنے والد کی قسم اٹھاتے ہوئے سن لیا، باپ کی قسم اٹھاتے ہوئے سن لیا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ بات عام تھی، لوگ اپنے باپ دادا کی قسم اٹھاتے تھے، اپنی ماں کی قسم اٹھانا، یہ ساری قسمیں اٹھاتے تھے۔ جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو دین شریعت لے کر آئے اس کے مطابق قسم اٹھانی ہے تو صرف کس کی؟ اللہ کی، اللہ کے سوا کسی کی بھی قسم نہیں اٹھانی، باپ دادا کی بھی نہیں، ماں کی بھی نہیں، بچوں کے سر کی بھی نہیں، کسی محبوب سے محبوب تر چیز کی بھی نہیں، کائنات کی کسی بھی چیز کی قسم نہیں اٹھانی۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سن لیا، آپ نے فرمایا لوگوں سنو، اللہ تمہیں تمہارے باپ دادا کی قسم اٹھانے سے منع کرتا ہے۔ باپ دادا کی قسم نہ اٹھاؤ، اور صرف اللہ کی قسم اٹھاؤ۔ اللہ کی قسم بھی تب اٹھاؤ تب جب تم سچے ہو، اللہ کی جھوٹی قسم بھی نہیں اٹھانی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ واللہ، اللہ کی قسم، ما حلفت بہا، جب سے اللہ کے رسول نے مجھے روکا ہے کہ باپ دادا کی قسم نہیں اٹھانی، کہتے ہیں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس دن سے لے کر آج تک عمر کی زبان سے غیر اللہ کی قسم نہیں نکلی، غیر اللہ کی قسم نہیں نکلی ہے۔ لا ذاکرا ولا آخرا، کہتے ہیں نہ تو اپنی گفتگو میں غیر اللہ کی قسم اٹھائے، اور نہ ہی اگر میں کسی کی بات بیان کر رہا تھا، کسی اور کی بات بیان کر رہا تھا، اگر اس کی بات کے اندر بھی غیر اللہ کی قسم تھی تو کہا تب بھی میں نے غیر اللہ کی قسم نہیں اٹھائی۔ یہ ہے میں یزکیہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیا، عقیدوں کا تزکیہ کیا، کیونکہ جو قسم اٹھائی جاتی ہے وہ کس کی اٹھائی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ کی قسم کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کے لیے، اللہ کی عظمت کے لیے، تعظیم کے لیے۔ تو اگر کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی، غیر اللہ کی قسم اٹھائے گا تو وہ تعظیم جو اللہ کے لائق تھی اس نے اس تعظیم میں مخلوق کو بھی مشابہ کر دیا۔ لہذا ہمارا دین کہتا ہے تم نے اللہ کو چھوڑ کر کسی کی قسم نہیں اٹھانی۔ یہ چیز عام تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تزکیہ کیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اپنی بات تو چھوڑو، اگر کسی کی بات میں سنا رہا ہوتا، اس کی بات کو سناتے ہوئے بھی میں نے غیر اللہ کی قسم زبان پر نہیں لائی۔ یہ تھا تزکیہ، یہ تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تزکیہ، یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت۔ تھوڑا سا اور آگے چلیے،
تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے. ایک انصاری صحابی ہے، ان کا نام ہے حضرت حبیب بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک صحابیہ ہے حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ، جن کا نام نصیبہ بنت کعب الانصاری رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے تھے حبیب بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیں بات ہو رہی تھی اللہ کے نبی نے کیسی تربیت کی عقائد کے اوپر صحابہ کرام کی، کس طرح سے ان کا تزکیہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت حبیب بن زید بن عاصم کو نبی کریم علیہ السلام نے مسیلمہ کذاب کی طرف اپنا سفیر بنا کر بھیجا. مسیلمہ کذاب جانتے ہیں کون ہے؟ جی کون تھا مسیلمہ کذاب؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہی نبوت کا دعویٰ کرنے والا، بنو حنیفہ کا سردار تھا، اس قبیلے کے ساتھ اس کا تعلق تھا، اور اس علاقے کے اندر رہنے والا، نجد کے علاقے کے اندر رہنے والا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر حضرت حبیب بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ کو بنا کر بھیجا. حضرت حبیب بن زید بن عاصم انصاری رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اس کے پاس، اور جا کر نبی علیہ السلام کا پیغام اس کو سنایا. اس بدبخت نے آگے سے حضرت حبیب بن زید سے کچھ سوال کیے. سوال کیا تھا؟ سوال یہی تھا، پوچھتا ہے اتشہد ان محمد رسول اللہ، اے حبیب کیا اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں، شہادت دیتا ہوں. کہنے لگا اتشہد انی رسول اللہ، کیا یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ میں مسلمہ بھی اللہ کے رسول ہوں؟ حضرت حبیب بن زید نے کہا انا اسم، میرے کان بہرے ہو گئے، انا لا اسمع، میں تیری بات نہیں سن رہا، میں تیری بات نہیں سن رہا. اب دیکھیں اللہ کے نبی نے کیسا تزکیہ کیا، کیسی تربیت کی. اور ایک آج کا مسلمان ہے، یورپی ممالک میں جاتا ہے، گرین کارڈ کو حاصل کرنے کے لیے عیسائی بن جاتا ہے. ایک طرف یہ عیسائی بن جاتا ہے، عیسائی عورت کے ساتھ شادی کرنے کے لیے غیر مذہب کو عیسائی مذہب کو قبول کرتا ہے. ایک طرف یہ مسلمان ہے، اور دوسری طرف حبیب بن زید رضی اللہ عنہ جس کی تربیت محمد رسول اللہ نے کی، جس کے مربی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہنے لگا گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کے رسول ہوں؟ کہا میں بہرا ہوں، میں تیری اس بات کو نہیں سن رہا. مسلمہ نے یہ بات بار بار دہرائی، ان کا بار بار وہی جواب تھا. جب وہ کہتا گواہی دیتے ہو محمد اللہ کے رسول ہے، وہ کہتے ہاں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے. جب وہ کہتا گواہی دیتے ہو میں بھی اللہ کے رسول ہوں، کہتے میں تیری بات کو نہیں سن رہا. اس کے اوپر مسلمہ نے کیا کیا؟ مسلمہ نے اپنے جو اس کے ہرکارے تھے، سپاہی تھے، ان کو حکم دیا، جیسا کہ بعض کتابوں کے اندر یہ تفصیل آتی ہے کہ ہر سوال کے جواب میں جب حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ یہ کہتے کہ میں تیری بات نہیں سن رہا، یعنی تیرے رسول نبی ہونے کی گواہی نہیں دیتا، اپنے سپاہی کو حکم دیتا حضرت زید بن عاصم کے جسم کے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ دے. یہ سلسلہ چلتا رہا، سوال و جواب ہوتے رہے. حضرت زید بن حبیب بن زید رضی اللہ عنہ اس کی جھوٹی نبوت کا انکار کرتے رہے اس کے منہ کے اوپر، اور ان کے جسم کے گوشت کو کاٹا گیا. یہ باتیں سننی بڑی آسان ہے. ان کے جسم کے گوشت کو کاٹا جاتا رہا، اور اسی طرح سے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے. شہادت تو منظور کر لی، لیکن اس بدبخت کی جھوٹی نبوت کو ماننا گوارا نہیں کی. میں پوچھتا ہوں یہ تربیت کس نے کی تھی؟ جی کس نے کی تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج مسلمان نوجوان ہے، نوجوان لڑکی کے چکر میں آ کر، نوجوان لڑکی کے عشق محبت میں گرفتار ہو کر آج مسلمان نوجوان قادیانی بن رہے ہیں، مرزا قادیانی کو نبی مان رہے ہیں، اور قادیانی بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں.
مال کا لالچ دے کر، کاروبار کا لالچ دے کر، گاڑی کا، بنگلے کا، اور اسی طرح سے ایک ہیلا تو یہ اختیار کیا ہے، نوجوان لڑکیاں، حسین لڑکیاں چھوڑ رکھی ہیں مسلمان نوجوانوں کو ورغلانے کے لیے، اور جب اس کے جال میں پھنس جاتا ہے تو آخری جو سٹیج ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے مرزا قادیانی پر نبی مان. اور کئی مسلمان بہک رہے ہیں، کئی مسلمان بہک رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے جن کا تذکیہ کیا، مسلمہ کذاب کے منہ کے اوپر جسم کی بوٹی بوٹی کرانا تو گوارا کر لی، لیکن اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی دربار کے اندر، اس کے سامنے، اس کی فوج کے درمیان کھڑے ہو کر ایک ایک ٹکڑا جسم کا کاٹا جاتا رہا، لیکن حضرت حبیب بن زید نے اس بدبخت کی نبوت کا اقرار کرنا گوارا نہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی گواہی دیتے رہے، حتیٰ کہ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فمات شہیدا، حضرت حبیب بن زید شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ. یہ تھی تربیت. وَيُزَكِّيهِمْ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے دنیا کے لوگوں کا تزکیہ کرنے کے لیے، اور اللہ کے نبی نے آ کر ان کے عقائد کا تزکیہ کیا، ان کے عقیدوں کو صاف ستھرا کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے اوپر، صحیح عقیدے کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کی تربیت کی، اور ہمارا ایمان ہے تربیت کا حق ادا کر دیا. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا تزکیہ کیا، تربیت کی، اتباع کے معاملے میں، پیروی کے معاملے میں، فرما برداری اور اطاعت کے معاملے میں. کیونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں کی حالت اور کیفیت یہ تھی کہ لوگ درندوں کی طرح زندگی گزارتے تھے، جو ان کے دل میں آیا وہی کر گزرتے، چاہے اس سے کسی کا نقصان ہے، فائدہ ہے، کوئی پرواہ نہیں تھی، کسی کی بھی نہیں سنتے تھے، کسی کی بھی نہیں سنتے تھے، صرف اپنی منمانی کو مانتے تھے، خواہش نفس کے پیچھے چلتے تھے، جو ان کے دل نے کہا، جو ان کی خواہش مرضی میں آیا، جو ان کی تمنا وہ انہوں نے کرنا ہے، کوئی مرے کوئی جیے، کسی کا نفع ہو کسی کا نقصان ہو، بندے مر جائیں، خون بہ جائے، جو کچھ بھی ہو جائے، ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی تھی. اور اسی طرح جو کچھ ان کے دل میں آتا وہ کر گزرتے تھے، چاہے وہ حرام ہی کیوں نہ ہوتا، وہ غلطی کیوں نہ ہوتا، وہ بے حیائی کا کام ہی کیوں نہ ہوتا. یہ طریقہ تھا اس وقت لوگوں کے زندگی گزارنے کا، اپنے دل کی بات کو سننا، مرضی کو ماننا، منمانی کرنا، اپنی مرضی اور اپنی منمانی کو سب سے اوپر کرنا. اور اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کو ماننا تو دور کی بات ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ان کو علم ہی نہیں تھا اللہ کے احکام کے بارے میں. اور اسی طرح سے نام تو لیتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کا، لیکن حقیقت میں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نہ تو سیرت اپنائی، نہ ان کی تعلیمات ان کے اندر موجود تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر نہیں چلتے تھے، ان کے احکامات، ان کی تعلیمات کو نہیں لیتے تھے، اور نہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی ادنا سی جھلک ان کے اندر نظر آتی تھی. اسی دوران اللہ تبارک و تعالی نے کس کو بھیجا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر لوگوں کی تربیت کی کہ لوگوں، جب تمہارے رب کا حکم آ جائے تو اس کو ماننا ہے، جب تمہارا رب کوئی حکم دے تو اس کو تسلیم کرنا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، اور جب تمہارا خالق و مالک کسی چیز سے تمہیں روک دے، منع کر دے تو رک جانا ہے، اور اپنے آپ کو روک لینا ہے، بچانا ہے اس کام سے، اس چیز سے جس سے تمہارا رب تمہیں روک رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اطاعت اور اپنی اطاعت کی تربیت دی، اور ایسی تربیت دی کہ اللہ کی قسم پھر ان لوگوں نے اطاعت اور فرما برداری کا حق ادا کر دیا. یہ کس کی تربیت کا نتیجہ تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا. اور پھر اس معاملے کے اندر بہت ساری مثالیں اگر اسی کو لے کر چلیں تو کافی سارا وقت اسی کے اوپر چلا جائے، تو ہم اس بات کی طرف نہیں جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تربیت دی کہ جن چیزوں کے کرنے کا تم سے مطالبہ کیا جائے تم نے ان کو کرنا ہے. لہذا صحابہ کرام وہ عبادات جن کو اللہ نے ان پر فرض کیا تھا، اللہ کے رسول نے ایسی ان کی تربیت کی کہ مسلمانوں سنو، صحابہ کرام کے درمیان فرض عبادتوں کو
چھوڑنا تو دور کی بات، فرض عبادتوں کو چھوڑنے کا تصور بھی موجود نہیں تھا۔ فرض نماز کو چھوڑنے کا صحابہ کے درمیان تصور بھی نہیں تھا۔ یہ اللہ کے رسول نے تربیت کی تھی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، آپ نے تربیت کی، آپ نے ان کا تزکیہ کیا۔ اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو، ساری زندگی نماز قائم کرتے رہے، کبھی تصور نہیں کیا نماز کو چھوڑنے کا۔ زکوٰۃ فرض ہے، جو صاحب نصاب زکوٰۃ نہ دے تصور ہی نہیں تھا اسلامی معاشرے کے اندر۔ اگر وہ استطاعت والا ہے، مریض مسافر نہیں ہے، رمضان کے روزے آگے گرمی ہو یا سردی، یہاں کی گرمی جانتے ہیں نا، آج تو ہم اے سی کے اندر رہ کر بھی روزہ اکثر لوگ نہیں رکھتے، روزہ کھا جاتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے۔ یہ گرمی وہی ہے، ہاں ماحول بدل گئے، ایئر کنڈیشن ہونے کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتے۔ تو اس وقت صحابہ کرام کے زندگی کے اندر، ان کے دور کے اندر رمضان گرمی میں آتا یا سردی میں آتا، رمضان کا روزہ چھوڑنے کا تصور کسی کے اندر نہیں تھا، نہ مردوں کے اندر نہ عورتوں کے اندر، الا یہ کہ کچھ شرعی مجبوری ہو۔ کیا بات ہے یار، موبائل تو نہ سنے کم از کم یہاں پر بیٹھ کر، تو تصور ہی نہیں تھا کہ رمضان کا روزہ چھوڑ دیا جائے، فرضی روزہ چھوڑ دیا جائے۔ اور آج مسلمان کی زندگی گزر گئی، کبھی روزہ رکھا ہی نہیں، کئی ایسے ہیں نا روزہ رکھا ہی نہیں ہے۔ یہ کیوں تھا؟ یہ تربیت دی تھی کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا یہاں پر یہ بات ان کے دلوں کے اندر راسخ ہو چکی تھی، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اس کے نبی کا حکم ہے، ہم نے اس کو ماننا ہے، دل چاہے پھر بھی ماننا ہے، اگر دل نہیں چاہتا، دل کی مرضی کو پیچھے، اللہ اس کے رسول کے حکم کو آگے کرنا ہے۔ اور آج ہم مسلمان کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ اپنی من مرضی کو پہلے لے آتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو وہ بعد میں دیکھ لیں گے۔ اپنی خواہش، اپنی آرزو، اپنی منمانی، اپنی مرضی، وہ سب سے پہلے۔ اور اللہ کے بندو، یہی کام تو زمانہ جاہلیت کے لوگ کرتے تھے۔ اللہ کے رسول اسی چیز سے ان کو پاک کرنے کے لیے آئے تھے، نفسانی خواہشات کے پیچھے چل کر درندوں جیسی زندگی گزار رہے۔ اللہ کے رسول آئے تھے وَيُزَكِّيهِمْ، آپ نے ان کو پاک کیا، صاف ستھرا کیا، اور اللہ کے رسول نے ان کو پاکیزہ بنایا، حتیٰ کہ وہ اللہ کا حکم ماننے والے، رسول کریم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے بن گئے۔ اور پتہ ہے ان کی اتباع کا کیا عالم تھا؟ ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن جمعے کا دن تھا، نبی کریم علیہ السلام جب منبر کے اوپر تشریف فرما ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا استووا، کہ لوگوں بیٹھ جاؤ، آپ نے بیٹھنے کا حکم دیا۔ تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ابھی تک مسجد کے دروازے میں تھے، جب سنا کہ اللہ کے رسول فرما رہے بیٹھ جاؤ، حضرت عبداللہ بن مسعود وہیں بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود وہیں بیٹھ گئے۔ کیوں؟ اب اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، اللہ کے رسول کا فرمان آ گیا، یہاں کان نے سن لیا، وہی دروازے کے اندر بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا تو آپ نے فرمایا عبداللہ بن مسعود آپ وہاں سے اٹھ کر آ گئے۔ یہ تو ایک مثال ہے، بہت ساری اس طرح کی مثالیں ہیں کہ کس طرح سے صحابہ کرام پیروی کرتے تھے، بلکہ وہ تو اس قدر بے تاب ہوتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آئے سب سے پہلے اس پر میں عمل کروں۔ یہ صحابہ کرام کی اللہ کے رسول نے تربیت کی تھی، یہ تذکیہ کیا تھا۔ ایک طرف زمانہ جاہلیت کا وہ منظر، زمانہ جاہلیت کے معاشرے کی جھلک، اور دوسری طرف محمد کریم علیہ السلام کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کا مدینے میں قائم کیا ہوا معاشرہ، اس کے اندر صحابہ کرام کی کوشش ہوتی تھی اللہ کوئی حکم دے، رسول اللہ کوئی حکم دے، اور اس پر سب سے پہلے میں عمل کرنے والا پہلا۔ یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کا تزکیہ کیا، ان کی تربیت کی۔ بلکہ بعض دفعہ اگر کوئی چیز چھوٹ جاتی نا، آج تو ہمیں فرض نماز چھوڑ کر بھی احساس نہیں ہوتا ہے، اگر ان سے بعض بھی نفل کام بھی چھوٹ جاتے نا، ان کو اس پر بھی افسوس ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول نے ایسی تربیت کی، نفلی کام فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے،
چھوٹ گیا تو گنہگار ہوگا، لیکن ایسی بہترین تربیت اس کے اوپر افسوس۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کو اس حدیث کا پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کا جنازہ پڑھتا ہے اللہ اس کو 1 قرات ثواب عطا کرتا ہے، اور اگر وہ مسلمان جو فوت ہوا ہے، اگر وہ مسلمان اس فوت شدہ کا جنازہ پڑھنے کے بعد اس کے جنازے کے ساتھ جاتا ہے، اس کی میت کے ساتھ جاتا ہے اور اس وقت تک وہاں پر رہتا ہے جب تک وہ دفن نہ ہو جائے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس کو 2 قرات ثواب عطا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو یہ حدیث پتہ نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اتنی حدیث پتہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کا جنازہ کرتا ہے اللہ اس کو 1 قرات ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر جاتے، جنازہ پڑھتے، جنازہ پڑھنے کے بعد فوراً واپس ہو جاتے، میت کے ساتھ نہیں جاتے تھے۔ جب ان کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پہنچی نا، انہوں نے یہ حدیث سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنازہ پڑھنے کے بعد میت کے دفنانے تک اس کے ساتھ رہتا ہے اللہ اس کو 2 قرات ثواب عطا فرماتا ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بڑے افسوس کے ساتھ کہا واللہ اللہ کی قسم لقد ضیعنا قرائط کثیرہ، اللہ کی قسم ہم نے تو بہت سارے قرات ضائع کر دیے، ہم نے تو بہت سارے قرات ضائع کر دیے۔ اور قرات پتہ ہے کیا ہوتا ہے جی؟ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اصغرهما مثلہ، قرات میں سے جو چھوٹا سا قرات ہے نا احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ کے برابر ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جنازے کے ساتھ جانا قبرستان دفن ہونے تک واجب ہے، فرض ہے جی؟ لیکن دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی، ان کو حدیث کا پتہ نہیں تھا، افسوس کرتے رہے، کہتے اللہ کی قسم ہم نے تو بہت سارے قرات ضائع کر دیے، ہمیں موقع ملا تھا لیکن پتہ نہیں تھا بہت سارا ثواب اجر ہم سے جاتا۔ یہ کس کی تربیت کا اثر تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج مسلمان فرائض سے جی چڑاتا ہے، مسلمان کے اوپر نماز بھاری ہو چکی ہے، مسلمان کے لیے زکوٰۃ دینا بڑا کٹھن ہو چکا ہے، مسلمان کہتا ہے جی جون کے روزے کون رکھے جی، حالانکہ یہ باتیں فرض ہیں۔ یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کے رسول آئے تھے لوگوں کا تزکیہ کرنے کے لیے، تربیت کرنے کے لیے۔ اور آج اللہ کی قسم جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، انصاف سے بتائیے کیا ہمارا جو معاشرہ ہے مسلمانوں کا معاشرہ آج وہ زمانہ جاہلیت کے معاشرے سے مختلف ہے یا اسی کی تصویر پیش کر رہا ہے؟ اسی کی تصویر۔ اور آج ہم پڑے ہوئے ہیں جی جشن آمد رسول، جشن ولادت، وہ اللہ کے رسول آئے کس لیے تھے وہ کسی کو پتہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اثر جو امت کے لوگوں پر ہونا چاہیے تھا وہ اثر نہیں ہے۔ اسی طرح سے نبی علیہ السلام نے اتباع میں، تابعداری میں، اطاعت میں اپنے اصحاب کو، امت کو یہ بھی درس دیا کہ جس چیز کو اللہ اس کا رسول حرام کرتے اس کو تم نے چھوڑ دینا ہے، اس کو تم نے اللہ اور اس کے رسول کی منع کردہ چیزیں ان کو ترک کر دینا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس طرح سے بھی تربیت کی تھی صحابہ کرام کی، چاہے اس کا تعلق کھانے پینے کے ساتھ ہو پھر بھی چھوڑ دینا ہے۔ مثالیں بہت ساری ہیں، وقت ہو رہا ہے میں بات کو مختصر کرتا ہوں۔ کھانے پینے کے ساتھ ہو پھر بھی اس کو شراب کی حرمت کا واقعہ آپ کئی بار سن رہے ہیں، یاد دہانی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ سے، مسلم کی روایت ہے، ایک گھر کے اندر حضرت انس فرماتے ہیں میں ابو عبیدہ بن جراح، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اور اس طرح کے صحابہ کرام، شراب ابھی تک حرام نہیں ہوئی، کہتے ہیں میں ان کو شراب پلا رہا تھا، باہر گلی میں آواز آئی، مجھے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ جائیں انس، یہ سن کر آئے بندہ کیا کہہ رہا ہے، کیا سنتا ہوں، گلی میں گیا سنتا ہوں، وہ کہہ رہا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ لوگوں شراب حرام ہو چکی ہے، شراب حرام ہو چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے آ کر بتایا، وہ شراب کے وہ جام جو اٹھائے ہوئے تھے وہیں پر پھینک دیے گئے، وہیں پر پھینک دیے گئے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے حضرت انس سے کہا اے انس یہ سامنے جو شراب کے مٹکے پڑے ہیں اٹھ کر ان کو بھی دو، ان کو بھی آج کے بعد یہ حرام ہے۔ وہ شراب کے برتن جن کے اندر شراب رکھی ہوتی تھی وہ بھی نہیں رہنے چاہیے گھر کے اندر۔
اور آج مسلمان کہتے ہیں، کون کہتا ہے شراب حرام ہے؟ یہ اسلام کے نام لینے والے کہتے ہیں۔ یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کے رسول آئے تھے تزکیہ کرنے کے لیے، تربیت کرنے کے لیے۔ اور ایک روایت میں تو آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم شراب حرام ہونے کے بعد یہ جن صحابہ کرام کو میں شراب پلا رہا تھا، اور لوگوں سنو، دوبارہ شراب پینا تو دور کی بات، شراب کا نام بھی دوبارہ زبان پر نہیں آیا۔ یہ تھا وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کے رسول تزکیہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اور آج کسی مسلمان کو شراب کی حرمت کا بتایا جائے، وہ کہتا ہے تم نے اپنی طرف سے بنا رکھا ہے، کہاں لکھا ہے قرآن کے اندر شراب حرام؟ کہتے ہیں قرآن کے اندر وضاحت کے ساتھ ہے نہیں شراب حرام۔ یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ، تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا اس کو چھوڑ دو، بس ختم کر دو اس کو۔ خیبر کے موقع پر ابھی تک یہ جو گھریلو گدھے ہوتے ہیں، گدھے جسے حمار کہتے ہیں اور عربی میں سے کہتے ہیں حمار اہلی، ابھی تک حرام نہیں ہوئے تھے۔ فاقے گزر رہے تھے، بھوک بہت زیادہ تھی، صحابہ کرام جنگ کی حالت میں تھے، گدھے کیونکہ حرام نہیں تھے، کوئی اور چیز نہیں ملی تو ان کو لے کر ذبح کیا گیا، ان کا گوشت پکانا شروع کر دیا۔ اب وہ دیکھ سے ہنڈیاں چولہوں کے اوپر چڑھی ہوئی اور وہ سالن پک رہا ہے۔ ایک بندے نے آ کر بتایا اللہ کے نبی ایسے ایسے ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ لوگوں کے درمیان منادی کر دو، الا ان الحمر الاہلیۃ، کہ لوگوں سن لو، آج کے بعد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیۃ، اللہ اور اس کا رسول تمہیں لوگوں گھریلو گدھوں کے گوشت سے روک رہے ہیں، یہ گدھے حرام ہو چکے ہیں۔ راوی کہتے ہیں وہ ہڈیاں جو چڑھی ہوئی تھی چولہوں کے اوپر، صحابہ نے فَأُكْفِيَتِ الْقُدُورُ، ان کو ویسے ہی اڈیل دیا، ان کو وہیں سے اڈیل دیا۔ یہ نہیں کہا چلو اب تو پک رہا ہے، پک گیا ہوگا، کھا رہے، کوئی بات نہیں، نہیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آ گیا اب حرام ہے، تو وہ پکا ہوا جو دیگچہ کھڑا ہوا تھا ہنڈیا کے چولہے کے اوپر، جو ہنڈیا موجود تھی، صحابہ کرام نے اس کو انڈیل دیا۔ اگرچہ بھوک تھی، فقر و فاقہ تھا، جنگ کی حالت تھی، لیکن اللہ کے رسول کا فرمان آیا تو چھوڑ دیا اس کو۔ یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ۔ اے مسلمان، آج اس طرح کی تربیت تیری بھی اللہ کی قسم نہیں ہے تو جشن ولادت بنا رہا ہے، جشن ولادت بنا رہا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے تعلیم دی صحابہ کرام کو کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی چیز سے منع کر دیں اس سے رک جانا ہے، چاہے اس کا تعلق لباس اور پہننے سے کیوں نہ ہو۔ چھپ چھپ کر ان کے معاشقے، ان کی محبتیں، عورتوں کے ساتھ دوستیاں، بدکاریاں، زناکاریاں، یہ سارا کچھ موجود تھا۔ اللہ کے رسول آئے، آپ علیہ السلام نے لوگوں کے کردار کو بھی پاک کر دیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کے رسول نے تزکیہ کیا، بہترین کردار ان کو دیا، پاکیزہ کردار۔ اللہ کے رسول نے اس کے اوپر ان کی تربیت فرمائی، حتیٰ کہ کیا نتیجہ نکلا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں، جہاں زمانہ جاہلیت میں پہلے آپ کے آنے سے پہلے بے حیائی ہوا کرتی تھی، وہیں پر اللہ کے رسول نے جب تزکیہ کیا، لوگوں کے کردار کا، کریکٹر کا، ان کو صاف ستھرا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلین کردار اور کریکٹر کا سبق لے کر آئے، تو پھر ایسے افراد تیار ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جس سے رب کے فرشتے حیا کرتے ہیں، جس سے رب کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، تربیت کرنے والے کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا کردار ایسا اعلیٰ، آپ کا کریکٹر ایسا پاک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، کوئی اور صحابی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا انی لا اصافح النساء، میں عورتوں کے ساتھ مسافر نہیں کرتا۔ ہمارے نبی کا ایسا پاکیزہ کردار۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ فرماتی ہے ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط، میرے نبی کی ساری زندگی گزر گئی، میرے نبی کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ۔ اللہ کے رسول آئے تھے کردار کو پاک کرنے کے لیے، کردار کو صاف ستھرا کرنے کے لیے، کریکٹر
صاف ستھرا کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے اللہ کے رسول یہ لے کر آئے تھے۔ اور اسی طرح سے ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیا والے، اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا، حتیٰ کہ اگر حیا کے خلاف کوئی بات کہہ دی جاتی، کہتے ہیں اتنا آپ کو ناگوار گزرتی، حتیٰ کہ اس کی ناگواری کے اثرات آپ کے چہرے پر نظر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول اتنے حیادار تھے کہ اتنا حیادار وہ کماری لڑکی بھی نہیں ہوگی جو پردے کے اندر بیٹھے۔ یہ ہے اللہ کے رسول کا کردار۔ اور آج امت کے مرد، امت کی عورتیں بے حیا بنتے جا رہے ہیں جی۔ اور اس سے بڑا افسوسناک مرحلہ یہ ہے کہ محبت رسول کے نام پر بے حیائی کی جاتی ہے۔ اور مسلمانوں دل تھام کر یہ بات سنو، کیا ایسے مناظر آپ نے نہیں دیکھے کہ جس میں 12 ربیع الاول کے جشن کے طور پر ایک عورت جو کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتی ہے، اسلام کا دعویٰ کرتی ہے، بازار کے اندر میوزک کے اوپر ناچ رہی ہے، بالوں کو کھول کر یہ کہتی ہے میں مسلمان ہوں، اور ارد گرد مسلمانوں کا جمگٹا ہے، جمع غفیر ہے، یہ نوجوان بھی کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ یہ بے حیائی کس چیز کے اوپر ہو رہی ہے؟ محبت رسول کے نام پر۔ واللہ کی قسم، اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے رسول تو آئے تھے وَيُزَكِّيهِمْ، کردار کو پاک کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں شرک کو ختم کرنے آئے تھے، وہاں پر اللہ کے نبی بد کرداری اور بے حیائی کو بھی ختم کرنے آئے تھے۔ اور آج افسوس تم نے بے حیائی کے کو فروغ دیا، وہ بھی کس چیز کے نام پر؟ اس رسول کی محبت کے نام پر۔ نعوذ باللہ، ناچ رہے ہیں، اسکول کے اندر فنکشن ہوتا ہے، پیچھے بینر لگا ہوا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سٹیج لگی ہوئی ہے، ایک نوجوان لڑکا ہے، ایک نوجوان لڑکی ہے، اور یہ دونوں انڈیا کے گانے پر ناچ رہے ہیں۔ جی کیا کر رہے ہو؟ سرکار کی آمد کا جشن منا رہے ہیں۔ یہ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کے رسول تو آئے تھے۔ اور مسلمانوں سنو ذرا، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غیرت سنو، تمہارے نبی کیسے غیرت والے تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، مسجد نبوی سے نکلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا راستے میں، گلی میں مرد عورتیں دونوں اکٹھے چل رہے ہیں، اللہ کے نبی نے وہیں سے آواز دی، تمہارے نبی کی غیرت نے مرد اور عورت کا ایک ساتھ اکٹھے ایک گلی میں مل کر ایک ساتھ چلنا بھی گوارا نہیں کیا، تمہارے نبی کی غیرت کا یہ حال ہے۔ اور آج نبی کی محبت کے نام پر مردوں عورتوں کو نچایا جا رہا ہے، غیرت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول کی غیرت نے گوارا نہیں کیا، کیونکہ نبی آئے اس لیے تھے وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرنے کے لیے۔ آپ نے وہیں سے مسجد نبوی کے دروازے سے کھڑے ہو کر فرمایا عورتوں کو مخاطب ہو کر، یا معشر النساء، عورتوں کی جماعت سنو، انہو لیس لکن ان تحققن الطریق، تمہارا حق نہیں بنتا ہے تم راستے کے درمیان میں چلو، علیکن بحافات الطریق، تم راستے کے کنارے پر چلا کرو، راستے کے درمیان میں تم عورتوں کا حق نہیں ہے کہ تم راستے کے گلی کے درمیان میں چلو۔ راوی کہتے ہیں یہ سننا ہی تھا، اس کے بعد صحابیات دیوار کے ساتھ ایسے چپک کر گزرتی تھیں، ان کے کپڑے چادریں جو ہے نا وہ دیوار کے ساتھ رگڑ کھاتی تھی، لٹک جایا کرتی۔ یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کے رسول تو یہ لے کر آئے تھے۔ اور آج ایسی بدبختی، تم نے رسول اللہ کی محبت کے نام پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے جشن کے نام پر مردوں عورتوں کو نچایا، اور اسی طرح سے نوجوان مرد ہوں یا عورتیں ہوں ان کو بے حیائی کا سامان مہیا کیا۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی اس لیے آئے تھے؟ نہیں آئے تھے۔ اور پھر میں اب کیا کہوں آپ سے، باتیں بہت ساری ہیں جو کہنے کی۔ سمجھو ذرا، اپنے نبی کے آنے کے مقصد کو سمجھو۔ اللہ جانتا ہے، اللہ کے فضل سے ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی بھی خوشی ہے، ہر مومن کو خوشی ہے۔ کوئی مومن ایسا نہیں ہوگا جو آپ کی ولادت کے اوپر خوش نہ ہو۔ آپ کی ولادت پر خوش ہونا ہم تو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، ذرا ہماری دعوت کو سمجھیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نبی بنایا جانا، آپ پر وحی آنا، آپ کا رسول بنایا جانا، اللہ کی قسم ہر ایمان والا جب ان باتوں کو سنتا ہے اس کا دل خوشی سے کھل اٹھتا ہے۔ یہ ہمارے نبی اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے۔ لیکن سنو، ہم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے زیادہ اہم آپ کے آنے کا مقصد ہے کہ آپ آئے کس لیے تھے، آپ آئے کس لیے تھے، تشریف کس لیے لائے تھے۔
تاکہ ہم مسلمان ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ولادت اور بعثت کے مقصد کو سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر زنا عام ہے نا، اللہ کے رسول اس لیے آئے تھے، نبی علیہ السلام تو آئے تھے وہ سب کی تزکیہ کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن وقت ختم ہو چکا ہے۔ ایک نوجوان آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتا ہے اللہ کے نبی، نیا مسلمان تھا یہ نوجوان، اسلام کے احکام کا بھی پتہ نہیں تھا، کہتا ہے اللہ کے نبی اذن لی فی الزنا او بالزنا، اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دے دیں، مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ صحابہ کرام اس کو مارنے کے لیے دوڑے، ڈانٹا اس کو، آپ نے فرمایا نہیں اس کو کچھ نہ کرو، اس کو میرے قریب کر دو۔ ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ تو آپ نے اس کو قریب کرنے کا قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند قریبی اور محترم رشتوں کا نام لیا، جیسے ماں ہے، خالہ ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، پھوپھی ہے، ان رشتوں کا نام لیا۔ وہ لمبی حدیث ہے، ایک سوال کیا آپ نے پوچھا کیا تو اپنی ماں، خالہ، پھوپھی، بہن، بیٹی ان کے ساتھ پسند کرتا ہے کہ کوئی ان کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی کون پسند کرتا ہے؟ آپ نے ہر ایک رشتے کا نام لیا اور سوال کرتے رہے، جواب پوچھتے رہے۔ وہ ہر بار کہتا ہے اللہ کے نبی کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ تو آپ بھی پھر کہتے رہے کہ لوگ بھی اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا جانا پسند، خالہ کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، بیٹی اور بہن کے ساتھ، اگر تو پسند نہیں کرتا تو لوگ بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ باتیں آپ نے کہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، فرمایا اللہم اغفر ذنبا وطہر قلبا وحسن فرجا، اے اللہ اس نوجوان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس نوجوان کے گناہوں کو معاف فرما دے، وطہر قلبا، اے اللہ اس کے دل کو پاک اور صاف کر دے، اس کے دل کے اندر اگر ابھی تک بھی ایسی کوئی میل کچیل موجود ہے تو اس کو پاک اور صاف کر دے، وحسن فرجا، اے اللہ اس کو اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کے نبی نے اس کو یہ دعا دی۔ راوی کہتے ہیں یہ واقعہ ہونے کے بعد یہ دعا دیے جب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تربیت کی تھی صحابہ کرام، وہ بھی نوجوان تھا، زنا کی اجازت مانگنے آیا، اللہ کے رسول نے دعا دی، اس طرح سے اس کو سمجھایا۔ راوی کہتے ہیں فَكَانَ لَا يَلْتَفِتُ إِلَىٰ شَيْءٍ، ایسی اس کی تربیت ہوئی، ایسا اس کا نفس دل پاک ہوا، اللہ نے اس کے دل کو پاک کیا۔ اس دن کے بعد اس نے آنکھ اٹھا کر کسی کو دیکھا ہی نہیں، کسی کو دیکھا ہی اس نے آنکھ اٹھا کر۔ یہ تھی وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کے رسول آئے ہیں تزکیہ کرنے کے لیے۔ کیا ایسا کردار ہے؟ ایسا پاکیزہ کردار ہے؟ آج تو ہم چاہتے ہیں نا ہم جو بھی کرتے رہیں لیکن ہم جریج بھری بنے رہیں، تو یہ چیز ہے وَيُزَكِّيهِمْ۔ اس کے علاوہ اور بھی دیگر معاملات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیا، اخلاق کے اندر، رویے سلوک کے اندر، غلاموں کے ساتھ بدسلوکی ہوتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیا۔ اور وہ لوگ جو زمانہ جاہلیت میں غلاموں کو مارتے تھے، پیٹنا، تشدد کرنا غلاموں اور لونڈیوں کے اوپر ضرب المثل تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے ایسی تربیت دی۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی، 10 سال کے اندر اللہ کے رسول نے مارنا تو دور کی بات کبھی مجھے اف بھی نہیں کہا، کبھی مجھے اف بھی نہیں کہا۔ اور اللہ کے نبی نے ان کی ایسی تربیت کی کہ صحابہ کرام کو غلام آزاد کرنے کی تربیت دیتے رہے۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، وقت تھوڑا سا اگرچہ میں نے آپ کا زیادہ لے لیا ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، غلام کو مارتے ہوئے اچانک پیچھے سے کسی نے آواز لگائی لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ يَا أَبَا مسعود، اے ابو مسعود اللہ تجھ پر زیادہ طاقت رکھتا ہے، جتنا تو اپنے غلام پر طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، تو اس کو مار رہا ہے اپنی طاقت قوت کا استعمال کر کے، اللہ تجھ پر اس سے کہیں زیادہ قوت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ مڑ کر دیکھتا ہوں تو کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میں نے کہا ہوا حر لوجہ اللہ، اللہ کے رسول اگر ایسی بات ہے تو آج کے بعد یہ غلام اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے اس کو آزاد کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو مسعود اگر تو اس کو آزاد نہ کرتا جہنم کی آگ تجھے جھلس دیتی۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، آپ نے بہت ساری باتیں ان کو کی، بہت ساری نصیحتیں کی، آخری نصیحت یہ تھی وَلَا تَسُبَّنَّ شَيْئًا،
مسند احمد کی روایت، اللہ کے رسول نے فرمایا اے جابر کسی چیز کو گالی نہ دینا، کسی چیز کو، دیکھیں اللہ کے نبی نے کیسی تربیت کی، کہا اے جابر بن سلیم کسی چیز کو گالی نہ دینا۔ حضرت جابر کہتے ہیں فما سبقت بعد قول رسول اللہ دابتا ولا انسانا، اللہ کے رسول سے جب سے میں نے یہ سنا ہے اے جابر کسی چیز کو گالی نہ دینا، کہتے ہیں اس کے بعد انسان تو چھوڑو میں نے جانور کو بھی گالی دی، میں نے جانور کو بھی گالی دے دی۔ یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تزکیہ کرنے کے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے آنکھوں کا تزکیہ کیا، اللہ کے نبی نے یہ تعلیم کی تربیت دی کہ تمہاری آنکھ حرام نہ دیکھے، اللہ کے نبی نے کانوں کا تزکیہ کرنے کی تربیت دی اور یہ سکھایا کہ تمہارے کان کے اندر حرام آواز نہ جائے، وہ آواز نہ جائے جس کا سننا اور اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ کاش کہ ہم مسلمان نبی کریم علیہ السلام کی بعثت، آپ کے آمد کی اس مقصد کو سمجھتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے بعد ان پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق دے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے گھر والوں کی، اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق دے، ہمیں اپنے نفس کا بھی تزکیہ کرنے کی توفیق دے، اپنے گھر کا تزکیہ اور اپنے ماحول معاشرے کو صاف ستھرا کرنے، پاکیزہ کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔